مولوی صاحب ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فضول ہیں، ان میں تو پکوڑے بھی نہیں تولے جا سکتے۔ کباڑیے نے کتابیں سائیڈ پر رکھ دیں۔ وہ میری طرف مڑے اور ہنس کر بولے، محمد جاوید تم بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ ان کا ہاتھ پکڑا، نیچے جھکا اور ان کے سفید براق ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ وہ کباڑی کی طرف مڑے اور کہا، تم ساری فضول کتابیں سائیڈ پر کر دو۔ اس نے چمک کر کہا، یہ ہوئی نا بات، اور وہ کتابوں کے ڈھیر سے تیزی سے کتابیں چھانٹنے لگا۔ اس نے چمکدار نفیس کاغذ پر چھپی ہوئی تمام کتابیں ایک سائیڈ پر رکھیں، جلد والی پرانی کتابیں دوسری سائیڈ پر رکھیں، اور پیپر پیک کی کتابوں اور ڈائجسٹوں کا ڈھیر سامنے لگا لیا اور پھر بولا، مولوی صاحب میں ان کے 80 روپے کلو دوں گا۔ وہ اس کے بعد چمکدار کاغذوں والی کتابوں کی طرف مڑا اور بولا، یہ 60 روپے کلو ہوں گی، اور یہ جلد والی ساری کتابیں 25 روپے کلو ہوں گی۔ حضرت صاحب خاموشی سے دلچسپی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ میں نے کرسی پر کروٹ بدلی اور ان سے پوچھا، یہ تمام کتابیں ہیں، ان کے ریٹ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کباڑیہ ہنس کر بولا، جناب یہ کتابیں اخباری کاغذ کی ہیں، یہ ہم سے پکوڑے، سموسے اور لفافے والے خرید لیتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کتابیں چمکدار کاغذوں والی ہیں، ان کے صرف لفافے بن سکتے ہیں، اور وہ بھی تعداد میں کم، اور ان لفافوں کے خریدار بھی زیادہ نہیں ہوتے، اور یہ موٹی جلد والی کتابیں یہ مکمل فضول ہیں۔ آپ خود بتائیے مجھے ان کی جلدوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرے ان کے کاغذ بھی پرانے اور خستہ ہیں، یہ مجھ سے کون خریدے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کباڑیے کی بات ختم ہو گئی تو حضرت صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، محمد جاوید اب آپ جلد والی کتابیں اٹھا کر دیکھو، یہ کون کون سی ہیں؟ میں نے پہلی کتاب اٹھائی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحافۃ الفلاسفہ تھی۔ 1906 میں ایران کے کسی قدیم پریس پر چھپی تھی، اور یہ ہر لحاظ سے نادر اور قیمتی تھی۔ دوسری کتاب ابو علی سینا کی کتاب الشفا کا کلمی نسخہ تھا، یہ سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا تھا۔ اور تیسری کتاب ابن کثیر کی الدایہ والنہایہ کی تیسری جلد تھی، اور یہ بھی لبنان کے کسی کاتب نے ہاتھ سے تحریر کی تھی۔ یہ تمام کتابیں انتہائی قیمتی تھیں، اور یہ اگر یورپ میں ہوتیں تو یہ باقاعدہ نیلام کی جاتیں اور لوگ بولی لگا کر یہ خریدتے۔ لیکن میرے سامنے بیٹھا شخص منہ میں پیک سنبھالتے سنبھالتے کہہ رہا تھا، یہ میرے لیے فضول ہیں، اور میں ان کو 25 روپے کلو میں خریدوں گا، جبکہ وہ عام بازاری ڈائجسٹوں کو 80 روپے کلو کے حساب سے خرید رہا تھا۔ حضرت صاحب نے خادم کو اشارہ کیا، اس نے جلد والی تمام کتابیں اٹھا لیں اور پیپر ڈائجسٹوں اور گلیزڈ پیپر میگزین کباڑیے کے حوالے کر دیے، اور وہ انہیں اپنے میلے کچالے سلیپروں میں رکھ کر تولنے لگا۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ کتابیں سمیٹ کر چلا گیا تو حضرت صاحب نے تمام روپے اپنے خادم کو دے دیے اور فرمایا، یہ ابو بکر کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجیے، اور ہاتھ جھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتے رہے اور پھر بولے، محمد جاوید۔ وہ مجھے محمد جاوید کہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ چودھری کے لفظ سے تکبر کی بو آتی ہے، اور یہ میری پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا تھا ہمارے ملک میں جمہوریت کیوں نہیں چل پاتی؟ میں نے یہ سارا کھیل آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھانے کے لیے کھیلا تھا۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے سامنے اگر کباڑیہ بیٹھا ہو تو پھر آپ کی کتابوں، آپ کے لفظوں کی ویلیو 25 روپے کلو سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آپ پھر تول کر بیچے جائیں گے۔ وہ رکے اور بولے، آپ بتائیں علماء کی نظر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحافۃ الفلاسفہ اور ابن کثیر کی الدایہ والنہایہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ کتاب؟ وہ بولے، اور ابو علی سینا کی کتاب الشفا اٹھا کر بولے، یہ سونے میں لکھی ہوئی ہے، دنیا میں ایسی چند کتابیں ہوں گی اور ان کی کیا ویلیو ہوگی؟ میں نے عرض کیا، یہ ذہنوں کو بدلنے والی کتابیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں بجٹ کا تصور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرد ہو، خاندان ہو یا پھر ریاست، یہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک یہ بجٹ نہیں بنا لیتے، یہ اپنے وسائل، آمدنی اور اخراجات میں توازن قائم نہ کر لے۔ اور دوسرا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو دین اور دنیا دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ آپ کو آج دنیا میں جتنی بھی ترقی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو فلسفے ہیں، اور یہ کتاب تحافۃ الفلاسفہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے۔ ابو علی سینا میڈیکل سائنس کا بانی تھا، اس کی کتاب الشفا سونے میں لکھی اور تولی جانی چاہیے۔ اور ابن کثیر اسلامی تاریخ کا بانی تھا، اس نے تاریخ کو باقاعدہ فن کی حیثیت دی۔ آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی کی کوئی بڑی لائبریری دیکھ لیں، وہ ان کتابوں کا بغیر ادھوری سمجھی جائے گی۔ وہ دلچسپی سے میری بات سنتے رہے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولے، یہ ہوئی نا بات،
ہمارے مشاہیر آج بھی یورپ، امریکہ اور جاپان میں پاپولر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم پرور معاشرے ہیں۔ یہ کتابیں آج بھی وہاں نیلام گھروں میں نیلام ہوں گی، لیکن ہم کیونکہ بے علم اور جاہل ہیں، چنانچہ یہ کتابیں یہاں 25 روپے کلو میں بک رہی ہیں اور کباڑیے انہیں فضول بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ رکے اور بولے، یہ یاد رکھو کہ علم کی قدر علم والے ہی کرتے ہیں۔ آپ اگر کباڑیوں کے سامنے بیٹھے ہوں تو پھر آپ کی باتیں ہوں، لفظ ہوں، فلسفہ ہو یا تحقیق ہو، کوڑیوں کے بھاؤ بکے گی۔ وہ رکے اور فرمایا، آپ نے بڑے غلام علی کا نام تو سنا ہوگا، وہ کون تھے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، وہ ہندوستان میں موسیقی کے سب سے بڑے استاد تھے۔ حضرت صاحب مسکرایا اور فرمایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان بنا تو بڑے غلام علی خان بھی مملکت خداداد میں آ کر بس گئے تھے۔ یہ کراچی میں رہتے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کا سالہ کسی سیٹھ کا ڈرائیور تھا۔ سیٹھ نے اسے اپنے گھر میں سرونٹ کوارٹر دے رکھا تھا اور بڑے غلام علی خان اپنے ڈرائیور سالے کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ یہ جلد ہی غربت، بے نامی اور بے سکونی سے تنگ آ کر انڈیا واپس چلے گئے۔ بھارت میں یہ ایک بار گانا گانے کے لیے اسٹیڈیم میں آئے۔ پہلی بات، وہ اسٹیڈیم نکو نک بھرا ہوا تھا، اور دوسری بات، جب استاد اسٹیڈیم میں داخل ہوئے تو انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور انہوں نے استاد کا ستار اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ رکے، لمبی سانس لی اور بولے، یہ فرق کیا تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ استاد بڑے غلام علی خان یہاں اس ملک میں کباڑیوں کے بیچ تھے، جبکہ وہ انڈیا میں جوہریوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ رکے اور پھر بولے، دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کوہ نور۔ وہ مسکرائے اور بولے، یس یو آر رائٹ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیرا کہاں سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا، یہ شاید گول کھنڈ کی کانوں سے نکلا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر بولے، یہ سب سے پہلے خانہ بدوشوں کے ہاتھ لگا تھا اور یہ ان کے لیے ایک رنگین پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا۔ کسی تاجر نے دیکھا تو اس نے کوہ نور جوتوں کے ایک جوڑے کے بدلے میں خرید لیا اور خانہ بدوش نے یہ خوشی خوشی اس کے حوالے کر دیا۔ مگر یہ جب شاہی خاندان کے پاس پہنچا تو یہ بادشاہوں کے تاج کا حصہ بن گیا۔ یہ آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہے۔ آپ اس سے کباڑی اور شاہی سوچ کا فرق دیکھ لیں۔ وہ رکے، لمبی سانس لے کر فرمایا، ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے کباڑیوں کا معاشرہ ہے، لہٰذا فکر ہو، سوچ ہو، علم ہو یا پھر سسٹم ہو، ہماری نظر میں ان کی ویلیو 25 روپے کلو سے زیادہ نہیں، اور جمہوریت کوہ نور سے بھی قیمتی اور ابن کثیر، بو علی سینا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے بھی اعلیٰ اور نازک چیز ہے۔ ہم کباڑیے اس کی قدر، اس کی قیمت سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کا بھاؤ 25 روپے کلو لگا دیتے ہیں۔ ہمیں اگر جمہوریت کی قدر ہوتی تو سیاسی جماعتوں سے لے کر عوام تک اسے سونے میں تولتے۔ ہم کوہ نور کی طرح اس کی حفاظت کرتے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی طرح اسے چومتے، دل سے لگا کر رکھتے۔ لیکن ہم کیونکہ کباڑیے ہیں، چنانچہ پارٹیوں سے لے کر ملک تک ہمیں کسی جگہ جمہوریت نظر نہیں آتی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہمیں اس وقت تک نظر بھی نہیں آئے گی جب تک ہم خود کو اس کے قابل نہیں بناتے۔ موسیقی ہو، علم ہو، کوہ نور جیسے ہیرے ہوں یا پھر جمہوریت ہو، یہ کبھی کباڑیوں کے ظرف میں نہیں سماتی۔ قوموں کو خود کو پہلے ان کے قابل بنانا پڑتا ہے، اور ہم ابھی قابلیت اور اہلیت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم ابھی جمہوریت کی جیم تک بھی نہیں پہنچے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا